بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر مشتاق ہیلتھ کیئر چینل میں خوش آمدید۔ کچھ ہی دنوں میں رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور مہینہ یعنی ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ صیام کے صدقے ہمیں تمام قسم کی دکھوں اور تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے، اور اس وبا سے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام خصوصی طور پر رمضان المبارک شریف کے سلسلے میں ہے۔ ملک میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ماہ رمضان میں بھی لاک ڈاؤن برقرار رہے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ گھروں میں ہوگی، اور ایگزرشن نہ ہونے کی وجہ سے، کام نہ ہونے کی وجہ سے، گھروں میں رہنے کی وجہ سے کئی قسم کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پراپر ڈائٹ پلان کا نہ ہونا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہے: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس۔ ٹھیک ہے، اب ہماری غذا جو یہاں ہمارے ملکوں میں، ایشیا میں، ہمارے خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں جو سب سے زیادہ خوراک استعمال کی جاتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور اس میں گندم سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ 80% تقریباً ہماری غذا میں کاربوہائیڈریٹس کا استعمال ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہماری باڈی میں موٹاپے کا باعث بنتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں اور میٹھی چیزیں ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں ہم ایک اچھا ڈائٹ پلان کریں تاکہ ہم کئی قسم کے امراض سے بچ سکیں، کیونکہ اگر آپ ایک ہیلدی ڈائٹ نہیں لیں گے اور ایسی غذاؤں کا زیادہ استعمال کریں گے جو کہ مٹھاس والی ہیں، یا کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال کریں گے، یا بیوریجز کا زیادہ استعمال کریں گے، تو خدشہ ہے کہ بجائے وزن کم ہونے کے وزن بھی بڑھے گا، اور کئی طرح کے امراض جن میں جوڑوں کا درد، بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول وغیرہ جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو ماہ رمضان میں بالکل چھوڑ دیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ مشروبات ہیں۔ ہمارے یہاں اکثریت جو ہماری عوام ہے وہ افطار میں مشروبات کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، گو کہ اس میں لیمبو پانی یا مختلف قسم کے جو مشروبات مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر جوسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بدلے آپ جو ہے وہ نیچرل فروٹ جوسز کا استعمال کریں، جس میں ایپل کا جوس ہے، ابھی اسٹرابریز آئی ہوئی ہیں، آپ کچھ کنو جو ہیں وہ سٹور کر لیں، ان کو چھیل کے ان کو گرائنڈ کر کے آپ فریز کر لیں، تو وہ رمضان میں استعمال کریں۔ اس کے بعد جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ افطار جو ہے وہ اس میں افطار کرنے کے ساتھ آپ پانی کا زیادہ استعمال مت کریں۔ پانی آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں پئیں، اور ٹھوس غذا جو ہے وہ آپ تھوڑی سی کوانٹٹی میں لیں، جس میں آپ فروٹ چاٹ بھی لے سکتے ہیں، فروٹ کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس کے ساتھ آپ کاربوہائیڈریٹ جو ہے، جو روٹی ہے، اس کی مقدار آپ کم کر دیں۔ یعنی آپ 24 گھنٹوں میں صرف 2 چپاتیاں لیں، ایک صبح لے لیں، ایک شام لے لیں۔ فروٹ چاٹ کے ساتھ لازمی طور پر آپ جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کا لازمی استعمال کریں۔ ڈرائی فروٹ جو ہوتے ہیں ان میں اینٹی آکسیڈنٹس کافی مقدار میں ہوتے ہیں، وٹامنس کافی مقدار میں ہوتے ہیں، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک میں آپ کاربوہائیڈریٹ اور میٹھی چیزیں جو ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں، اور وٹامنس اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذائیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ صبح کے ٹائم پر آپ مکھن کا استعمال کر سکتے ہیں، دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور لسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین غذائیں ہیں، اور میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو فیٹ ہوتی ہے، جو نیچرل فیٹ ہوتی ہے، یا جو ڈرائی فروٹس میں پائی جانے والی فیٹ ہوتی ہے، یہ موٹاپا نہیں کرتی، یہ موٹاپا کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو مکھن یا دیسی گھی استعمال کرنے میں آپ ہرگز نہ ہچکچائیں، نہ ہی یہ خوف رکھیں کہ آپ کو اس سے کولیسٹرول میں اضافہ ہوگا یا آپ کے موٹاپے میں اضافہ ہوگا۔ سب سے زیادہ
جو موٹاپے، کولیسٹرول اور اس طرح کے مسائل کا باعث بنتی ہیں وہ میٹھی چیزیں اور کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اگر آپ اپنی خوراک سے میٹھی چیزوں کو، خاص طور پر آرٹیفیشیل مشروبات کو کٹ آف کر دیں گے اور کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کم سے کم کریں گے، روٹی کا استعمال کم سے کم کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ سارا دن ہلکے پھلکے بھی رہیں گے اور اس کے بعد آپ کا گریجولی وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پروٹینز کا استعمال ہے، آپ تمام قسم کی پروٹینز استعمال کر سکتے ہیں، جس میں انڈے ہیں، مچھلی ہے، گوشت ہے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ سبزیوں میں منرلز کافی زیادہ پائے جاتے ہیں اور منرلز جو ہیں وہ ہمیں انرجی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامنس کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ آپ دالیں استعمال کریں، دالوں میں پروٹین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان میں اچھی کوانٹٹی میں وٹامنس اور منرلز پائے جاتے ہیں۔ سبزیوں اور سیلڈز کا استعمال جو ہے وہ ہمیں کافی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی مہیا کرتا ہے، جو کہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کی انفلیمیشنز کے خلاف لڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایسی غذا جو وٹامنس، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوگی، وہ نہ صرف آپ کو طاقت بھی فراہم کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وزن کم کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ اور آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ چکنائیوں کا جو استعمال ہے وہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو آرٹیفیشیل کی یا آئل ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں۔ ان چیزوں کا استعمال آپ بالکل کم سے کم کریں۔ آپ اولیو آئل یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ پراٹھا کھانا چاہتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا اولیو آئل لگا لیں، یا پھر آپ خشک روٹی پر دیسی گھی لگا لیں، مکھن کا استعمال کر لیں، یا پھر آپ اخروٹ کا آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین ہے۔ ان چیزوں سے آپ کا وزن کم ہونے میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگی بیل آئیکن والی گھنٹی کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔